کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، وہ ایمان والے جو ایمان لا کر عمل کریں، عامل الصالحات، ایمان لا کر اس پہ عمل کریں، ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی۔ ہم اور آخر میں کہا خالدین فیہا، ایسی جنت ہے جس میں ہمیشگی زندگی ہے، جہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، جہاں کبھی کوئی دکھ نہیں آئے گا، جہاں کوئی کبھی تکلیف نہیں پہنچے گی، جہاں ایسا مقام، ایسا ٹھکانہ جہاں سے بے دخل ہونے کا ذرہ بھر بھی شائبہ نہیں، بڑھاپا نہیں آئے گا، تکلیفیں نہیں آئیں گی، راحت ہی راحت، خوشی خوشی، انعام ہی انعام، اور ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جو ایمان لا کر عمل کریں۔ ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں یہ دنیا غیر مسلم کے لیے بڑی عیش و عشرت والی ہے، غیر مسلم کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، جہاں مرضی زنا کریں، جہاں مرضی شراب پئیں، جو سا مرضی نشہ کریں، جب مرضی اٹھیں، جب مرضی سوئیں، جو مرضی کریں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن مومن کے لیے ٹینشن ہے، مومن کے لیے پابندی ہے، ایمان والے کے لیے، ایمان والے کے لیے ذمہ داریاں ہیں۔ اسے اپنی زندگی کو اللہ کے تابع کرنا ہوگا، اپنی مرضی سے نہیں سونا، اپنی مرضی سے نہیں اٹھنا، اپنی مرضی سے دو دل میں آئے نہیں کرنا۔ یہاں مرضی نہیں چلے گی ایمان والوں کی، کافر کی چل جائے گی۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو اپنی مرضی نہیں چلائیں گے، وہاں چلے گی جنت میں جہاں ہمیشہ زندگی، یہاں نہیں، کیونکہ یہاں ہم عارضی اور مسافر ہیں۔ اگر اگلی زندگی کامیاب کرنی ہے تو اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنا ہوگا، اپنی مرضی مارنی ہوگی۔ نفس مارنا مومی لفظ بولتے ہیں نا، سنتے ہیں آپ، نفس مارو، من مارو، یہ بھی لفظ کہتے ہیں، اپنا من مار لو، اپنا نفس مار لو۔ میں تے انہیں اپنا من مار لے، اپنی میں ختم کر دی ہے، یہ اسی چیز کا نام ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ دو، اللہ کی مرضی اپنے اوپر غالب کر لو۔ آپ نے اللہ کی مرضی سے ٹائم ٹیبل ترتیب دینا ہے۔ اللہ کب چاہتے ہیں سونے کا تب سونا ہے، کب چاہتے ہیں اٹھنے کا تب اٹھنا ہے۔ کون سے کاموں سے اللہ روک رہے ہیں رکنا ہے، کون سے کام کرنے کا اللہ کہہ رہے ہیں وہ ماننا ہے۔ ایمان والے کا مطلب یہی ہے، یقین کرنے والا۔ مسلمان کا مطلب یہی ہے، سالم ہونا، فرما بردار ہونا۔ اگر ایمان والے ہیں اور مسلمان ہیں تو مجموعاً اس لفظ کا مطلب یہ ہوگا کہ ساری باتیں اللہ کی ماننی ہیں اور اس کی تابع داری کرنی ہے۔ مسلمون فرما بردار، مسلمون فرما بردار لوگ۔ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، اس کے معنی پتہ کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار، میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ کاش کہ کوئی اپنے آپ کو جب تعارف کروائے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے دماغ میں ساتھ اس کا معنی بھی آئے، اس کی معنی بھی اس کے ذہن میں ہو کہ اس کا مطلب ہے فرما بردار، تابع دار اللہ رسول کا، اللہ رسول کی ماننے والا۔ اور ایمان یقین باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اقرار کرو اور دل سے بھی تسلیم کرو۔ زبانی طور پر بھی پکے مسلمان بنے اور اندرونی قلبی طور پر بھی مسلمان بنے۔ ایمان کا لفظ یہی ہوگا کہ یقین، ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، ایمان اللہ کو بن دیکھے، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، جو کچھ ان پر نازل ہوا یعنی قرآن، اس کو سمجھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں۔ بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ ایمان والے کی صفت۔ اگر آخرت پر یقین ہے اور ایمان والے ہو، نہیں ہو تو کسی کا نقصان نہیں، تمہارا اپنا ہے، جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام پھیلا رہے تھے تو اتنی حد تک ٹینشن لیتے تھے، خواہش ہوتی تھی کہ ہر بندہ مسلمان ہو جائے، بڑی طلب رکھتے تھے، دعائیں کرنی، جد و جہد کرنی کہ ہر بندہ، رات دن جاگنا اور جد و جہد، ٹینشن لینی۔ اللہ نے پھر کہا نبی ٹینشن نہ لیں، پر سرسلی آپ پیغام دیں، نہیں بنتا نہ بنے، اس کا نقصان ہے، اللہ کا کیا نقصان ہوگا، دین کا کیا نقصان ہوگا، نبی کا کیا نقصان ہوگا، اس کا اپنا نقصان ہے جو ایمان والا نہیں بنتا۔ اگر ہم میں سے کوئی عمل نہیں کر رہا تو کس کا نقصان؟ نہ کرے، بھاڑ میں جائے، نہیں کرتا تو نہ کر بھائی، تیرا نقصان ہے، تم ڈوبے گا، میں نہیں کر رہا، میرا نقصان ہے، کسی کو اس سے کیا ہوگا، اللہ رسول کو کیا فرق پڑے گا، دین تیری وجہ سے کوئی نہیں ختم ہونے لگا، ہاں جی، تو اگر 10-20 ہزار لاکھ دو ملا بھی لے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر تو دین پہ نہیں ہے تو اللہ کا دین تو نہیں نہ ختم ہو رہا، تیری غلط فہمی کیا ہے، تو فانی انسان کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں، بڑا دین مٹانے کے لیے بادشاہ زور لگا گئے، بڑی بڑی آمنوا وعملوا الصالحات، پھر وہی پکار ہے، ایمان لاؤ اور اچھے عمل کرو، رسمی دین نہ بناؤ، عملی دین بناؤ، عمل پہ پورے آؤ، روزانہ دیکھو، محاسبہ کرو، کیا آپ نے 5 نمازیں کر لی ہیں، روزانہ دیکھو کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، اللہ کی فرما برداری میں میں نے رات دن بسر کر لی ہے تو پھر شکر کرو، اور کہیں کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو فکر کرو، جد و جہد کرو، یہ زندگی اپنی مرضی کی نہیں ہے، یہ زندگی اپنی مرضی کی نہیں ہے، یہاں اپنے اوپر اللہ رسول کی مرضی کو غالب کر لو، مطالعہ کرو دینی کتب کا، علماء کے پاس بیٹھو، واعظ و نصیحت پر فوکس کرو، اگر موبائل جیسے آج کل بہت عام ہے تو آپ اس میں اچھے علماء کی بیان سنو، نہ کہ فضولیات، ٹک ٹاک و فضا، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، یقین جانو اچانک فرشتہ آ جائے گا، اوہ ہو میں نے تو فلاں کام کرنا تھا، میں نے نہیں مہلت ملے گی، ہاں جی، سامان 100 برس کا ہے پل کی، بڑے بڑے ایسے تاریخ کے اندر موت کے واقعات ہیں کہ مرنے والا ترلے لیتا رہ گیا فرشتے کو، وہ جس نے جنت دوزخ بنائی تھی، پھر وہ کہتا رہ گیا اسرائیل کو، یار مجھے چلو ایک دفعہ دیکھنے دو نا، اس نے آخری خواہش، چلو مجھے گھوڑے سے نیچے اترنے دو نا، اور کہاں بات ہو رہی تھی، نہ وہ گھوڑے پہ تھے نہ زمین پہ تھے، ایک پاؤں رکاب میں، گھوڑے کی رکاب میں، ایک پاؤں زمین کی طرف بڑھ رہا تھا، نہ زمین پہ اترنے دیا نہ واپس گھوڑے پہ بیٹھنے دیا، کھینچ لیا۔ جب پوچھا گیا اس اسرائیل سے، کبھی تجھے رحم آیا موت کا، موت دیتے ہوئے رحم آیا، اس نے کہا یہ 2-3 بندوں پہ آیا ہے، ایک وہ جس نے جنت دوزخ بنائی تھی، اس کی جب روح نکالی اس کی کیا حسرتیں تھیں، ایک وہ جو کشتی میں، اللہ جب کشتی میں عذاب آیا، کشتی میں سیلاب آیا اور زلزلہ آیا، طوفان آ گیا سمندر میں، کشتی والے سارے مار دیے، ایک بچہ اسی وقت جو اس دن پیدا ہوا تھا، وہ ایک پھٹے پہ تو نے کہا تھا اللہ اس کو بچانا ہے، اس کو بچا کے رکھا تھا، جب اس کی ماں کی روح قبض کی تھی تو میں تھوڑا سا ہلا تھا کہ ابھی پیدا ہو رہا ہے ماں کے پیٹ سے، اور اس کے ارد گرد کے سارے پانی میں ڈبو دیے، مار دیے، کشتی بھی ٹوٹ گئی ہے، کیسے آج کے پیدا ہونے والا بچہ سلامت؟ اللہ فرمایا وہی ہے جس کی جنت دوزخ کے لیے تو روح نکالا، وہی تھا۔ جتنے بڑے بندے بن جائیں، جو مرضی کر لیں، فانی ہے، ہم ختم ہونا ہے، اچھے عمل لے کر جائیں، اپنے آپ کو سدھاریں، اچھے عمل کریں، ٹینشن اپنے ذہن سے نکال دیں، جیسے اللہ چاہ رہا ہے ویسے ہو جائیں، صابر کانے جس حال میں اسی میں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا